ولا تاکلوا، اور مت کھاؤ، مما ان چیزوں کو لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، جان بوجھ کر اللہ کا نام چھوڑ دیا، والعیاذ باللہ، مت کھاؤ ان چیزوں کو۔ یا یہ کہ اللہ کے علاوہ غیر کا نام لیا اور اللہ کو چھوڑ دیا، مت کھاؤ ان چیزوں کو۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور یہ چیز کفر ہے۔ جان بوجھ کے بسم اللہ کو چھوڑ دینا یہ چیز کفر ہے۔ ایک ترجمہ تو تفسیر یہ ہوئی کہ ذبح کیا جانور کو اور جان بوجھ کے خدا کا نام چھوڑ رہا ہے تو کیوں؟ خدا سے چڑ ہے، ضد ہے، والعیاذ باللہ، یہ ہوئی کہ یہ کفر ہے۔ یا یہ کہ ایسے ذبیحے کا کھانا کفر ہے۔ یہ آیت بڑی بہت زیادہ تنبیہ کی ہے ان لوگوں کے لیے جو یورپ، امریکہ، آسٹریلیا اور ان ممالک میں بستے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہرگز اس چیز کو نہ کھانا جس پہ خدا کا نام نہیں لیا گیا، خدا کا نام چھوڑ دیا گیا۔ اور دیکھو وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اس چیز کا کھانا کفر ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیطان، یہ شیاطین ایک دوسرے کے دل میں ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کے، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ اس معاملے میں تم سے جھگڑیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر کہیں تم نے ان مشرکوں کی، ان کافروں کی بات مان لی اور خدا نے حرام کیا تھا تم نے حلال سمجھ کے اسے کھا لیا، اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے، تم بھی شرک کرنے والے۔ اللہ کو اتنا اہتمام ہے اس ذبیحے کا اور نکاح کا کہ یہ دو چیزیں جو خاص طور سے میں نے جائز قرار دی ہیں، کسی جانور کی جان تم نکال رہے ہو، کیوں آخر؟ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ یہ جانوروں کا ذبیحہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں، ایک آدمی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نسائی میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں وہ پیش ہوگا اور چڑیا شکایت کرے گی اور کہے گی پروردگار اس نے مجھے مارا تھا، اور یا تو وہ میرا گوشت کھا لیتا اور کسی فائدے کے لیے مجھے مارتا، اور اس نے بغیر کسی فائدے کے ایسے ہی بس مزاح میں مجھے مار دیا، تو اللہ تعالیٰ اس چڑیا کی شکایت پہ اسے جہنم میں پھینک دے۔ کیوں ایک جان کو اس نے ختم کیا؟ کوئی وجہ ہونی چاہیے تھی نا۔ یہ شوق تھوڑا ہی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے کسی چیز کو مار دیا جائے۔ شکار جانوروں کا اللہ نے جائز قرار دیا ہے، اس کی وجہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا اس خاص رعایت کو ہم دیں اور اپنی مخلوق کو ذبح ہوتے ہوئے بھی دیکھیں، اور پھر تم اس میں ہمارے نام کا احساس نہ کرو۔ ہرگز نہ کھانا ان چیزوں کو جن پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور یہ کفر ہے۔ دونوں تفسیریں کی گئی ہیں، یہ جان بوجھ کے خدا کے نام کو چھوڑنا، یا تو یہ کہا کہ یہ کفر ہے، اور یا یہ کہا کہ ایسے جانور کا کھانا کفر ہے کیونکہ تم نے اسے حلال سمجھ کے کھایا ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور یہ شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ تم سے جھگڑیں۔ کیا ڈالتے ہیں؟ کہتے ہیں جسے اللہ نے مار دیا اس کا کھانا ناجائز، مردار کا، اور جسے تم خود ذبح کرتے ہو وہ جائز۔ یہ شیاطین دلوں میں ڈالتے ہیں۔ یا وہی سوال کہ کہتا ہے ذبح کا ہونا جائز اور جھٹکا ناجائز، یہ کیوں؟ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم، شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں یہ ڈالتے ہیں تاکہ تم سے جھگڑیں اس ذبح کے مسئلے میں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے کھانے پینے میں ان کافروں کی اطاعت کر لی، یعنی ذبح کے مسئلے میں پتہ ہے کہ یہ چیز حرام ہے اور کھا لی جان بوجھ کے، تو اس حرمت کو جو اللہ نے قائم کی تھی اس نے توڑا نا۔ کیوں توڑا؟ یا تو اس نظریے سے کہ حرام حلال کوئی پرواہ نہیں ہے، انکم لمشرکون، تم مشرک ہو جاؤ، اور یا اس لیے کہ اس نے کہا کہ کھانا تو ہے ہی، اللہ بس معاف کرے، یہ کبیرہ گناہ اس نے کر لیا اور غلطی سے کھا گیا، پتہ ہی نہیں چلا، تو اس انسان کے ذمے کچھ گناہ نہیں، اللہ سے معافی پھر بھی مانگتا رہے،
مگر جان بوجھ کے کھانا اور حلال اور حرام جانوروں کے ذبیحے میں اسے معمولی مسئلہ سمجھنا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم کافر ہو جاؤ گے، اللہ نے کہا مشرک ہو جاؤ گے۔ جس چیز سے مجھے شدید نفرت ہے، شرک سے، تم وہ کرنے والے بن جاؤ گے، کیونکہ حلال اور حرام میں تم نے میرے بجائے ان پر اعتماد کر لیا، اسے حکم ہی نہیں سمجھا۔ یہ ہے چیز۔ آدمی سوچے، اگر قرآن کو نہ پڑھا ہوا ہو تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، کیا کیا چیزیں پیش آ جاتی ہیں۔ اس لیے قرآن کی تعلیم ضروری ہے تاکہ انسان اپنے ایمان کو بچائے۔ 10 برس نمازیں پڑھتا رہا، خدا کی اطاعت کرتا رہا، اور ایک دن اس نے یہ کہہ دیا کہ ذبیحہ اور جھٹکا سب جائز ہی ہیں، جی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ 10 برس کی نمازوں کو بھی آگ لگ گئی، ایمان بھی برباد ہو گیا، کیونکہ اس نے اس حقیقی بادشاہ کی نافرمانی کی جس مالک نے کرم کیا تھا انسانوں کے لیے کہ گوشت کو جائز قرار دے دیا تھا، یہ اس نے کر دیا اتنا بڑا گناہ۔ اسی لیے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بدکاری اور حرام کا گوشت یہ دونوں کا گناہ ایک ہے۔ کتنے ہی مسلمان مل جائیں گے جو بچتے ہیں ان برے کاموں سے اور گوشت کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتے۔ اس آیت کا کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے فرمایا ان اطعتموہم، تم نے ان مشرکوں کی اگر بات مانی، انکم لمشرکون، تم بھی مشرک ہو۔ فتوے میں کوئی کمی رہ گئی ہے یہاں پر؟ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور کیا سمجھائے؟ یہ کام کرنے کے ہیں مسلمانوں کے کہ حلال کے ذبیحے کے لیے وہ دکانیں کھولیں، حلال کے گوشت کے لیے وہ اپنے کاروبار ان چیزوں کو رواج دیں، وسعت دیں۔ بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی۔ 2 4 10 20 آدمی مل کے بھی اگر اس کاروبار کو شروع کر دیں، لوگوں کو اس شرک سے بچا لیں، کیا لوگوں کے ایمان کو جو بچائیں گے اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر اور قیمت نہیں ہوگی؟ اللہ کو جتنا غصہ اس پہ ہے، اسی طرح اس سے بڑھ کے خدا کی رحمتیں نازل ہوں گی جب حلال گوشت کا کوئی ذریعہ پیدا کرے گا اور حلال گوشت کے لیے کام کرے۔ یہ کام یہاں کرنے چاہیے۔ جتنے بھی دنیا میں ممالک ہیں، آسٹریلیا ہے، امریکہ ہے، یورپ ہے، یہ جتنے بھی ہیں، جہاں جہاں بھی حلال کا گوشت نہیں ملتا وہاں حلال گوشت کے لیے کام کرنا چاہیے اور کافروں کو حلال گوشت کھلانا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ دیکھیے ہم مسلمان کتنا بچتے ہیں حرام گوشت سے، الحمدللہ سور کے گوشت سے بچتے ہیں نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں اسے کھانے سے انسان میں بے حیائی پیدا ہو جاتی۔ تو جب حرام کا گوشت اثر کرتا ہے، حلال کا گوشت کیوں اثر نہیں کرے گا؟ حلال کا گوشت بھی اثر کرے گا۔ اس لیے حلال کا گوشت کافروں کو کھلانا چاہیے تاکہ اس کے اندر سے کفر کی جو ظلمت ہے، کفر کی جو تاریکی ہے، یہ چھٹے۔ حضرت کے پاس ایک آدمی آیا تھا، شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے پاس، ہندو تھا، مسلمان ہو گیا تھا۔ حضرت سے کہنے لگے کہ والدہ کو بڑی محبت ہے مجھ سے اور مجھے ان سے، اور اتنی محبت ہے کہ باوجود اس کے کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہو گیا، مسلمان ہو گیا، اب بھی کبھی کبھی اپنے ہاتھ سے مجھے کھانا کھلاتی ہیں اور روتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم نے اپنے پتا جی کا دھرم چھوڑ دیا، تو میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی اسلام کی بات بھی کرتے رہو اور جو گوشت کھاتے ہو وہ کون سا؟ ان کا حضرت وہ تو مسلمانوں کے ہاں سے ہی آتا ہے، وہ حلال ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ بوٹی کبھی کبھی والدہ کے منہ میں بھی ڈال دیا کرو، اس سے اس کا کفر کم ہو جائے گا، چھٹے گی تاریکی کفر کی۔ یہ ہے حکمت۔ مسلمان ہزاروں کام سوچتے ہیں، اس کا نہیں سوچتے کہ جو غذا کھا رہے ہیں جب یہ حلال ہوگی اس سے روح میں نور پیدا ہوگا، اللہ کی اطاعت میں مزہ آئے گا، نماز پڑھنے کو جی چاہے گا، خدا کے ساتھ بندگی اور تعلق جڑے گا۔ حلال گوشت، حلال ذبیحہ کھانے سے حرام کھائے گا تو اس کا بھی اثر آئے گا۔ یہ کام کرنے کے انہیں کام نظر آتا ہے لے دے کے ایک ہی، اور وہ یہ کہ بس لعنت کرتے رہو بیٹھ کے یہودیوں پہ، عیسائیوں پہ، اور اس سے بھی بلندتر کام یہ ہے کہ بس کوشش کرتے رہو دنیا میں خلافت ہو جائے قائم، چاہے اپنے گھر اپنی ذات پہ دین آئے نہ آئے،
انہیں ایک خلافت کا کام، یہ ایک نعرے ان سے لگوا لو، ایک اور اسی طرح یہودی عیسائی، بس ہر سازش ان کی، اور جو پازیٹو کام کرنے کے اپنے وہ نہیں کرنے. اس لیے اللہ تعالی نے یہاں پر یہ ڈانٹ پلائی ہے اور فرمایا خبردار جو تم نے ایسا گوشت کھایا جس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے یا کم سے کم اللہ کا نام چھوڑ دیا گیا ہے، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور اس کا کھانا ایسے ذبیحہ کا یہ کفر ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور یہ شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں تاکہ کیا ہو، لِيُجَادِلُوكُمْ، تم سے جھگڑیں کہ کیا حلال حرام کی پڑی ہے، کیا گوشت کا حلال اور حرام ہونا ہے، بس ٹھیک ہے ذبح ہوا ہے، زیادہ اس میں کھود کرید نہ کیجیے، اور اللہ نے ذبح کر دیا، مردار مر گیا تو وہ حرام ہو گیا، اور تم خود ذبح کرو تو جائز ہو گیا. یہ جو اشکالات تھے نا آج بات ہوئی تھی اس پہ، یہ ہے لیجادلوکم، تاکہ تم سے جھگڑیں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی حلال اور حرام کے باب میں تو پھر تم بھی مشرک. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کے ساتھ جو شیطان ہے ان کے دل میں ڈال رہا ہے کہ وہ آپ کو بولے کہ بھائی یہ جو ہے آمادہ کرو کہ بھائی یہ حلال ہے حلال. یہ بھی ہے کہ شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالے، یعنی تمہارے ساتھ جو شیطان ہے، شیطان جو جیسے پہلے گزرا ہے کہ شیاطین ایک دوسرے کی طرف وہی کرتے ہیں، وہ اس کے دل میں ڈالتا ہے، وہ اس کو سکھاتا ہے کہ تم اس سے جھگڑو، کہ انسان کا اپنا شیطان انسان سے جھگڑے. ہے یہ بھی تفسیر بعض نے لکھی ہے مگر دور کی بات. اچھا صاحب، کل انشاءاللہ.